کن امداد کن نظرا جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث لازم دستگیر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا قول رسول ہادی قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی 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 چاروں طرف منادی چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی چاروں طرف منادی بولیے چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی چاروں طرف منادی ہے لا ہوتا نبی تو ہوتا فاروق بعد میرے ہوتا نبی تو ہوتا فاروق بعد میرے یہ بات کیوں بھلا دی اے لا نبی آبادی یہ بات کیوں بھلا دی ہے لا نبی آبادی چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی بولیے چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی جھوٹے نبی جو آئے تو عشاق مصطفیٰ نے جھوٹے نبی جو آئے تو عشاق مصطفیٰ نے گردن وہیں اڑا دی گردن وہیں اڑا دی ہے لا نبی آبادی گردن وہیں اڑا دی ہے لا نبی آبادی چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی صد شکر کفر سے ہے بیزار دل ہمارا صد شکر کفر سے ہے بیزار دل ہمارا اپنی خوشی و شادی ہے لا نبی آبادی
اپنی خوشی و شادی، اعلا نبی آبادی، پڑھیے اعلا نبی آبادی، سارے پڑھیے، اتنا سب کو آتا ہے لا نبی آبادی، بولے رسول ہادی اعلا نبی آبادی، ہاں بول اے رسول ہادی چاروں طرف منادی، چاروں طرف منادی، اعلا بولے رسول ہادی، ہے لا نبی آبادی۔ بعد از حمد و صلوات لائق سب تکریم محترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کا یہ عظیم دن، یہ عظیم لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، شعبان المعظم کی بابرکت ایام جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی بڑا فضل ہے کہ اس مہینے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، جو ہم نے گزشتہ جمعے یہ روایت سنائی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضور خود فرما رہے ہیں، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو، ان 29 یا 30 ایام کو مصطفیٰ کریم سے خاص محبت حضور کو ان دنوں سے ہے اور ان دنوں کو مصطفیٰ کریم سے ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کریں گے۔ جہاں ہم نے گزشتہ جمعہ بات چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کریں گے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جسے لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، جسے لیلۃ براءہ بھی کہا گیا ہے، جسے رحمت والی رات بھی کہتے ہیں، جسے فضل اور برکت والی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کے حوالے سے اور اس بالخصوص خاصتاً اس مہینے کے حوالے سے اس رات کی فضیلتیں انشاءاللہ اس رات کو ہی، جو کہ پرسوں اتوار 25 تاریخ بروز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ اسی آپ کی جامع مسجد میں چند چیزیں اس دن بھی پیش کریں گے، لیکن آج چند چیزیں میں اس مہینے کے حوالے سے اور پھر ان بابرکت دنوں میں، اس بابرکت مہینے میں، جس طرح میں نے عرض کر دی ہے کہ حضور کو ان دنوں سے خاص پیار ہے اور ان دنوں راتوں کو مصطفیٰ کریم سے بھی خاص پیار ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ جن دنوں کو، جس مہینے کو، جس رات کو یا جن راتوں کو مصطفیٰ کے ساتھ خاص پیار ہے، جو حضور کی اداؤں کو تکتے ہیں، حضور ان راتوں سے پیار کر رہے ہیں، انہی خاص ایام میں پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سونے نبی کی عظمتوں پر نقب زنی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ایسے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں چند چیزیں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ کیونکہ بہت سے لوگ ابھی نہیں آئے تو بھی ان کے آنے سے پہلے ہم اسی مہینے کے حوالے سے چند روایات جو میں نے پچھلے جمعے چھوڑ دی وہ آج مکمل کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ جب باقی دوست بھی آ جائیں، چونکہ فارغ تو یقیناً ہم ہی ہوتے ہیں، باقی سارے بیچارے مصروف ہوتے ہیں، اس لیے وہ جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ جو حضور کی عظمت، حضور کی رفعت اور سونے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی پھر ناکام کوشش کی جا رہی ہے، وہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے وہ آرٹیکل بھی رکھیں گے اور پھر پاکستانی قانون بھی رکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمانی اور قرآنی قانون بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر فیصلہ عوام کا ہے، ہر بندہ دور حاضر میں کوئی بھی روٹی کو گرگو نہیں کہتا،
جو 40 روپے کلو ٹماٹر لینے کے لیے پورے بازار کو گھوم سکتے ہیں، تو جو چیز ان کے بیڈ روم تک پہنچائی جائے گی تو امید ہے انشاءاللہ وہ اچھا انصاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک عقل سلیم کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، قرآن پاک میں 7 صورتیں ایسی ہیں، 6 اور 1 7 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات میں سے ان حروف کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں، ہا میم۔ اس طرح بے شمار دیگر صورتیں بھی ہیں کافی ساری، جیسے الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ لیکن ان ساری 114 صورتیں ہیں ٹوٹل، ان میں سے 7 صورتیں وہ ہیں جو ان 2 لفظوں سے شروع ہو رہی ہیں، ہا میم۔ اب آپ دوبارہ پھر میری اس بات پہ توجہ رکھیے گا، اور پھر جو باتیں میں نے بھی آغاز میں کر دی ہیں بنیاد بنانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کا پھر ضمیر جاگ جائے کہ یار جس نبی کی عظمتوں پر ایک ایک لفظ چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے، اللہ جانے کلمہ پڑھ پڑھ کے عظمتوں پہ ڈاکے کیوں مارے جا رہے ہیں۔ 7 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے حوالے سے کامل عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ یہی ہے ہر مفسر نے اپنی اپنی رائے کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق جو اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آیا اس نے بہت کچھ لکھا، لکھنے کے بعد نتیجہ ہر مفسر کا یہی ہے جو ہم نے لکھا ہے یہ کامل نہیں ہے۔ ان حروف مقطعات کا کامل معنی یا بھیجنے والا جانے یا لینے والا سونا محمد عربی جانتا ہے۔ یعنی الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ جہاں جہاں سے یہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں، جہاں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے لانے والا چاہے وہ جبریل امی ہے یا ڈائریکٹ حضور پر وحی آئی ہے، جبریل لا رہے ہیں تو جبریل کو بھی ان الفاظ کا معنی نہیں آتا، یا رب جانتا ہے یا لینے والا سونا محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ اب آئیے ان 2 حروفوں کی طرف پھر، ہا میم۔ آپ نے یقیناً جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں ایک نہیں میں نے بتا دیا 7 صورتیں قرآن میں ایسی ہیں، 7 صورتیں جو جن کا آغاز ان 2 لفظوں سے ہو رہا ہے۔ اب اس پہ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جس صورت کو میں پیش کر رہا ہوں، جہاں سے بات کا آغاز میں کر رہا ہوں، یہ سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان 25ویں سپارے کی صورت ہے، اور 25ویں سپارے میں جتنی صورتیں آ رہی ہیں، پہلے ہے سورہ شورى، اس کا آغاز بھی ہا میم عین سین کاف سے ہو رہا ہے۔ پھر دوسری صورت ہے سورہ 25ویں سپارے میں، وہ ہے سورہ زخرف، اس کا آغاز بھی ہا میم سے ہو رہا ہے۔ تیسری صورت ہے یہ سورہ دخان، اس کا آغاز بھی ہا میم سے ہو رہا ہے۔ اسی سپارے کی چوتھی صورت ہے وہ ہے سورہ جاسیہ، اس کا آغاز بھی ہا میم سے ہو رہا ہے۔ آگے ہے 26واں سپارہ، اور 26واں سپارے کا آغاز بھی ہا میم سے ہو رہا ہے۔ اب حامیم، اب یہ تو میں نے صرف ان 2 لفظوں کو بار بار پڑھا ہے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن میں اب جو نتیجہ دینے لگا ہوں وہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ حامیم یہ قرآن ہی کا نام ہے، ان کی بھی رائے ہے، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ اسی ایک قول کے مطابق علماء فرماتے ہیں ہا سے مراد حبیب ہے، حامیم ہے، ذہن میں رکھیے، فرمایا ہا سے مراد حبیب ہے، میم سے مراد محبوب ہے۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 مرتبہ ہا میم ہا میم ہا میم لا کے رہتی دنیا تک یہ درس اور یہ پیغام دیا گیا ہے، حبیب بھیجنے والا جانتا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، محبوب خدا محمد لینے والا جانتا ہے یہ کیا لینے جا رہا ہے۔ نہ جبریل کو پتا ہے نہ ہی کسی اور کو پتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، فرمایا بس حبیب کو پتا ہے یا محبوب کو پتا ہے۔ حبیب سے مراد خالق کائنات ہے، محبوب سے مراد محبوب کائنات ہے۔ اب یہ تھا جی حامیم، بس یہ آیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ دوسری آیت ہے والکتاب المبین، آگے قسم کھائی جا رہی ہے۔ خط قسم کس چیز کی کہا؟ قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ کس روشن کتاب کی؟ اس قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔
جس قرآن کے قانون کو آج اتنا ہلکا لیا جا رہا ہے، جو چرسی بھنگی لوفر لفنگا لپاڑا اٹھے تو میں تفسیر لکھوں گا، میں اپنے مذہب کے مطابق لکھوں گا، میں اپنے ایکس کے مطابق لکھوں گا۔ قرآن اس قرآن کی قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، فرمایا یہ روشن کتاب ہے، اور اس کی قسمیں چودھری راجے وڈیرے نہیں کھا رہے، خالق کائنات کھا کے بتا رہا ہے۔ زمانے والوں، جس طرح محبوب خدا بے مثل و بے مثال ہے، قسم ہے مصطفیٰ کی، قسم ہے اس کتاب کی، ایسے ہی یہ کتاب بھی بے مثل و بے مثال بنائی گئی ہے۔ ہمارا والکتاب المبین، یہ واو یہاں پہ یہ تسمیہ ہے۔ عربی گرامر، اب عربی گرامر کا تعلق ظاہری بات ہے جنہوں نے عربی پڑھی ہے سمجھی ہے وہی بتا سکتے ہیں، ہمیں یار قانون کا نہیں پتا، ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ ہم نے نہیں پڑھا تو ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ جس کو پتا ہے وہ اپنے اپنے دائرے میں رہے، جس کو قانون کا پتا ہے وہ قانون کی بات پڑھ کرے، جسے قرآن کا پتا ہے وہ قرآن کی بات پڑھ کرے۔ ہمیں قرآن کا پتا ہے الحمدللہ، ہم وہی بات کر رہے ہیں، اور اس قرآن کی گرامر کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ رول رکھ رہے ہیں۔ یہ واو جب آ جائے تو یہ قسمیہ کا بھی معنی دیتا ہے۔ یہاں الکتاب المبین بھی کہا جا سکتا تھا کہ حامیم حبیب، ہاں سے مراد حبیب ہے، میم سے مراد محبوب خدا ہے، اور آگے الکتاب بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ کسی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی تھی، قرآن کی بات ہو رہی تھی، تو واو لایا گیا۔ قسم کھائی جا رہی ہے زمانے والوں، رب رب ہو کے قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی جسے زمانہ قرآن کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک بات، اب تیسری آیت انا انزلناہ، بلکہ اسی حامیم پہ ایک اور کلام پہلے سن لیجئے۔ امام نجم الدین دایا آپ فرماتے ہیں ہا اور میم، یہ ذرا توجہ رکھیے گا، ہا اور میم کیونکہ دو ہی لفظ ہیں، رحمان کے بھی درمیان میں آتے ہیں، دیکھیں نا، را ہا میم الف نون، 5 لفظ ہیں۔ اب را کے بعد ہے ہا، پھر ہے میم، تو یہ دو بھی درمیان میں آئے۔ اسی طرح حضور کا نام کیا ہے؟ سارے بول لیجیے، حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد میم ہا میم دال، اس محمد کے درمیان بھی ہا میم اور ہا آ رہا ہے۔ ادھر رحمان کے درمیان بھی یہ 2 لفظ آ رہے ہیں ہا میم، محمد کے درمیان بھی یہی 2 لفظ آ رہے ہیں ہا میم۔ کہا حبیب اور محبوب کا پیار دیکھو، ناموں میں بھی درمیان میں آ رہے ہیں، قرآن میں بھی آغاز میں بھی آ رہے ہیں، درمیان میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات، دوسرا، علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، بلکہ اس سے پہلے یہ آیت سماعت فرما لیں، اسی سورہ دخان کی 3ری آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ فرمایا بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ یہ جو رات ابھی آنے لگی ہے یہ برکت والی رات ہے، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، جسے شب برکت و شب فضل والی شب بھی کہا جاتا ہے، اور اسے لیلۃ البرکہ کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور نام ہمیں علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس رات کا ایک نام یہ ہے، جو 5 نام بتائے گئے ہیں اس میں دوسرا نام یہ ہے فضیلۃ العبادہ، کہ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کی فضیلتوں کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ خیر، میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ اس رات کے حوالے سے خاص گفتگو انشاءاللہ اسی رات کو کریں گے۔ میں آج صرف اس مہینے کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مہینے کا نام تھا شعبان، کیا نام ہے؟ شعبان۔ اب شعبان کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ 5، شین عین با الف نون، شعبان۔ فرمایا اس کے اندر اب 5 لفظ ہیں۔ غنیت الطالبین جو کہ منسوب ہے حضور امام غوث اعظم جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں اختلاف ہے علماء کا، بعض کہتے ہیں یہ آپ کی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں اقوال آپ کی طرف منسوب ہے، بعض کہتے ہیں کہ ساری آپ کی نہیں ہے، بعض آپ کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمیں جو عظمت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کا صدقہ جو نظر آئے گا تو ہم اس کتاب کا سہارا لے کے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک مرتبہ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ ان 5 لفظوں کی نسبت سے کتنی خوبصورت تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں شعبان 5 احرف، شین وعین وبا والف ونون، فالشین من الشرف والعین من العلو
والباء من البر والالف من الالفا من الالفا والنون من النور فهذه العطايا من الله تعالى للعبد في هذه الشهر. اب ترجمہ سنیے. فرمایا شعبان کے 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون. فرمایا شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی. پیغام کیا دیا جا رہا کہ جس نے ان 30-29 دنوں کی قدر کر لی میرا رب اسے جوانی میں بھی بزرگی عطا کرے گا، بڑھاپے میں بھی بزرگی عطا کرے گا. اور یہ یاد رہے بزرگی سفید داڑھی کا نام نہیں ہے. بزرگی داڑھی کے بالوں یا سر کے بالوں کو سفید کر دینے کا نام نہیں. یہ بڑھاپا ضرور کہا جا سکتا ہے. بزرگی نام ہے نیکی کا، بزرگی نام ہے اچھے اخلاق کا. فرمایا اگر کوئی بوڑھا ہے، اگر بال سفید ہے، کردار اچھا نہیں ہے، ان مہینوں کی اس مہینے کے ان دنوں کی قدر کر لے، رب کہہ رہا ہے اسے بزرگی بھی نصیب کر دی جائے گی. شعبان کا دوسرا لفظ ہے عین. عین سے مراد ہے علوف، عین سے مراد ہے بلندی. فرمایا جس نے شعبان کے مہینے کی قدر کر لی، اس مہینے میں عبادات کر لی، فرمایا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے بستیوں میں ہوگا، میں رب اسے علوف یعنی بلندیاں عطا کر دوں گا. زوال کی طرف جا رہا ہوگا، ہم اسے عروج عطا کر دیں گے، ہم اسے عظمت رفعت عطا کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ یا اللہ دن تو رجب کے بھی گزرے ہیں، یا اللہ دن تو رمضان کے بھی آئیں گے، شوال ذی-قعدہ کے بھی آئیں گے. فرمایا ان دنوں کے حوالے سے اس لیے کہا جا رہا ہے ان دنوں کو ہمارے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے شعبان و شہری. اب جسے مصطفیٰ اپنا مہینہ کہے اس مہینے کی قدر کرنے والوں کو میں رب بزرگی بھی عطا کر دوں گا، میں بلندیاں بھی عطا کر دوں گا. شعبان کا تیسرا لفظ ہے با. فرمایا با سے مراد ہے برکت. ہر گھر کا یہ رونا ہے، ہر فرد کا یہ رونا ہے، ہر خاندان کا یہ رونا ہے، ہر صاحب اقتدار کا بھی یہ رونا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چھوٹے بڑے کا یہ رونا ہے جی برکت نہیں ہے. گھنٹے تو 24 شروع سے ہیں، آج بھی ہے، کل بھی 24 ہی رہیں گے، لیکن ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جی ٹائم کی سمجھ نہیں آ رہی. کہا جبکہ گھنٹے اسی طرح چل رہے ہیں جیسے چلتے آ رہے تھے، کیونکہ برکت نہیں رہی. اگر چاہتے ہو پھر برکتیں مل جائیں، فرمایا ان 30 دنوں کی قدر کر لو، اللہ تمہیں برکتوں سے مالا مال کر دے گا. شعبان کا چوتھا لفظ ہے الف. الف سے مراد ہے الفت، الف سے مراد ہے امن. محبتیں بھی نہیں رہی، امن بھی نہیں رہا. ہر ایک کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے. کسی کو خرچہ پورا کرنے کا خوف ہے، کسی کو دشمنداری کا خوف ہے، کسی کو کسی وڈیرے سے خوف ہے، کسی کو گھر کے اخراجات پورے کرنے کا ہر وقت خوف رہتا ہے. کہا اگر ان سارے خوفوں سے نجات چاہتے ہو، آؤ ان 29-30 دنوں میں مصطفیٰ کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتے رہو، تمہیں کائنات کے ہر خوف سے چھٹکارا دے کے تمہیں امن کا گہوارہ بنا دیا جائے گا. آخری لفظ ہے اس شعبان کا نون. فرمایا نون سے مراد نور ہے. آج ہم ہر قسم کے اندھیرے میں چلے گئے ہیں. ہرگز یہ نہ سمجھا جائے لائٹ بند کر دی جائے تو اسی کا نام اندھیرا ہے. ہرگز اگر یہی بات ہے اندھیرے کی، اگر یہی کامل تعریف ہے تو پھر ہر بندہ جانتا ہے علم بھی ایک نور ہے،
بڑے بڑے عالم جب لوڈ شیڈنگ ہو تو بیٹھے ہوں تو ہمیں دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. گھر میں ایک نہیں چار چار قرآن پڑھے ہوں، لائٹ نہ ہو تو بغیر لائٹ کے قرآن دیکھا نہیں جا سکتا. اس پہ تو کسی مذہب مسلک کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ قرآن نور نہیں، قرآن تو نور ہے. گویا نور کا یہ کامل مطلب یہی نہیں ہے کہ روشنی کا نام نور ہے، ہدایت بھی نور کو کہتے ہیں، نیکی کے راہ پہ چلانے والے کو بھی نور ہی کہا جاتا ہے. شعبان کا آخری لفظ ہے نون. فرمایا جس نے اس بابرکت مہینے کی قدر کر لی، اس بابرکت مہینے میں رب سونے کو منا لیا ہے. رب رب ہو کے کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ تمہیں بھی کائنات کا ہر نور عطا کر دیا جائے گا. اسی لیے ہم یہ اس رات کے حوالے سے ہر بندے کو یہی دست بستہ کہہ رہے ہیں، رحمتوں سے بھری ہے آج کی رات ہے، رحمتوں سے ہے بھری آج کی رات ہے، بخششوں کی جھری آج کی رات ہے، بخششوں کی جھری آج کی رات ہے. اور جو آیت میں نے یہی پچھلے جمعے بھی پڑھی آج پھر پڑھ رہا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ بابرکت آیت ہے. قرآن سارا ہی برکتوں والا ہے، قرآن سارا ہی کرم اور رحمت والا ہے، لیکن یہ آیت درود وہ آیت ہے جو اللہ نے شعبان ہی کے مہینے میں نازل کی ہے. اب درود آپ سارا سال پڑھیں، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ پڑھیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن ان دنوں میں جب پڑھیں گے تو ایک خاص اللہ کی طرف سے تحفہ بھی دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ یہ بڑی مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات شریف. اکثر جو پرانے بزرگ ہیں یقیناً انہیں پتہ بھی ہوگا، دلائل الخیرات شریف کا حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اسی آیت درود کو لکھا گیا اور پھر وہاں شعبان کی مختصر سی اس مہینے کے حوالے سے عظمتیں بیان کی گئیں. پھر چونکہ یہ آیت اس مہینے میں نازل ہوئی تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بات یہاں پہ کوٹ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھنے کا کیوں کہا جاتا ہے. صوفیاء کیوں کہتے ہیں کہ یار شعبان میں کثرت سے درود پڑھا جائے، کیوں اس پر زور دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آیت درود یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت شعبان کے بابرکت دنوں میں نازل ہوئی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھیں گے تو جس طرح، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جس طرح ہمارے ہاں زمین پہ دریا ہے ایسے ہی آسمانوں پہ بھی دریا ہے. اب دلائل الخیرات شریف میں یہ لکھا ہے کہ آسمان پہ ایک دریا ہے، اس دریا کا نام ہے دریائے برکات. اس دریا کے کنارے، کسی ایک کنارے پہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ہزاروں کے اعتبار سے اس کی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں. کہا اس درخت کو کہتے ہیں درخت تحیات. درخت کا نام کیا ہے بولیے؟ نہیں، درخت کا نام ہے تحیات اور دریا کا نام کیا ہے؟ برکات. پھر کہتے ہیں کہ جی اس درخت پر ایک مرغ بیٹھتا ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے صلوات. درخت کا نام ہے تحیات، دریا کا نام ہے برکات، اور جو مرغ اس پہ بیٹھتا ہے جس کے پر بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑا ہے، چونکہ درخت بھی بہت بڑا ہے، اس مرغ کا نام ہے صلوات. اب یہ درخت کس مقصد کے لیے ہے، یہ مرغ کس مقصد کے لیے، اور یہ دریا کس مقصد کے لیے؟ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد ہی کے لیے بنائی ہے. اب ان کا مقصد سنیے. کہا اس کے بہت سے پر ہیں. جب کوئی بندہ شعبان کے ان بابرکت دنوں میں اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھتا ہے کہ آیت درود اس مہینے میں نازل ہوئی ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ وہ اعزاز ہے جو کسی نبی کو بھی نہیں ملا. کیسے؟
یہ سمجھیے گا، میں یہ بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہ وہ اعزاز ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں ملا۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، رب نے حکم دیا، رب خود نماز نہیں پڑھتا، بولیے رب اللہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ ابھی 14 15 16 دنوں کے بعد روزے ہم رکھیں گے، مسلمان روزے رکھیں گے، حکم دیا گیا ہے، اللہ خود روزے نہیں رکھے گا۔ زکوٰۃ دی جائے گی، اللہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جہاد کا حکم دیا گیا، رب خود جہاد نہیں کرتا۔ حج کا حکم دیا گیا ہے صاحب استطاعت بندے کو، لیکن اللہ خود حج نہیں کرتا۔ اسی طرح صدقات و خیرات دیے جاتے ہیں، حکم دیا گیا ہے، اللہ خود نہیں دیتا۔ واحد یہ درود کا عمل ہے، مجھے تجھے حکم بعد میں دیا گیا ہے، پہلے رب کائنات خود پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ یہ اعزاز اللہ کے کسی نبی رسول کو بھی نہیں دیا جو اللہ نے زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ کو دے رکھا۔ اب پھر یہ سمجھیے، کہا دریا ہے آسمان پہ، اس کا نام ہے برکات۔ اس دریا کے کنارے ایک درخت ہے، اس درخت کا نام ہے تحیہ۔ اس درخت پہ ایک مرغ بیٹھتا ہے جس کے بہت زیادہ پر ہیں، اس مرغ کا نام ہے صلوات۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جب کوئی مصطفیٰ کریم کا دیوانہ، آقا کریم سے محبت کرنے والا شعبان میں مصطفیٰ کریم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، یہ مرغ اپنی جگہ چھوڑتا ہے، دریا میں جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، واپس پھر اسی درخت پہ آ کے بیٹھتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ رحمت والا فرشتہ بناتا ہے۔ ہر فرشتہ جس نے درود پڑھا ہے، اس درود والے کے لیے صلح قیامت تک بخشش و مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ہر فرشتہ، اب مرغی چھوٹی سی ہو، وہ آپ کے کسی تالاب سے نکل کے باہر آئے تو وہ اگر اپنے پروں کو جھاڑے یا اس سے جو قطرے نکلیں گے تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے نکلیں گے۔ اگر کسی کے پاس ہو پیمانہ تو وہ گن سکتا ہے کتنے ہیں۔ مرغ اتنا بڑا ہو جس کے پر بھی کثیر ہو، دریا میں جا کے غوطہ لگا کے آ رہا ہے، درخت پہ پھر بیٹھتا ہے اور پھر پروں کو جھاڑ رہا ہے۔ اللہ جانے 100 قطرے گرتے ہیں، 1000 گرتے ہیں، لاکھ گرتے ہیں، 10 گرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جتنے گر رہے ہیں، ہر قطرے کے بدلے رحمت والا فرشتہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ فرشتہ مصطفیٰ کریم کے اس امتی کے لیے صبح قیامت تک بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ اعزاز بھی شعبان کے مہینے کا صدقہ ہے۔ میں نے اسی لیے پچھلے جمعے یہ 2 مصرے سنائے تھے۔ سونے نبی کی عظمت پہ حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے چیف جسٹس ہونے پہ بڑا مان ہے، تم نے ہر معاملے میں یار دھاندلے کیے ہیں، یہ قوم برداشت کر رہی ہے، سنتی آ رہی ہے، پتہ ہے سب کچھ، لیکن یہ یاد رہے آج بھی یہ قوم کائنات کی ہر شے پہ سمجھوتا یا سوداگری کر لے گی، خاموش ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہارے گلے دبوچ کے الیکشن کا بھی حساب لیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر یہ قانون ختم نبوت و ناموس رسالت والا یہ دیوانے قربانیاں دے کے بنوا سکتے ہیں تو قربانیاں دے کے اس کا پہرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی کرسی پہ مان نہ کرو، بڑے بڑے فرعون آئے ہیں مٹ گئے ہیں، اپنے عہدے پہ مان نہ کرو، نمرود جیسے غلیظ بھی مٹ گئے ہیں اور یزید جیسے خبیث بھی مٹ گئے ہیں۔ ڈنکا کل بھی محمد کا تھا، ڈنکا آج بھی مصطفیٰ کا ہے۔ نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، بولو نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، کملی والے سے نسبت بڑی، بولو بولو کملی والے سے نسبت بڑی چیز ہے، کملی والے۔ سارے اس انداز سے بولے تاکہ کئیوں کو اپنے عہدے پہ بڑا مان ہے، آپ یہ دنیا کو پیغام دے دیں، ہر عہدہ نیچے ہے، مصطفیٰ کی نسبت سب سے بڑی نظر آ رہی ہے۔ کملی والے کی نسبت
نسبت بڑی چیز ہے، کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے، نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، کملی والے سے نسبت بڑی۔ اچھا میں یہ چیز سامنے لے کے آیا ہوں تاکہ یہ نہ کہا جائے، اور کہا گیا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے اوپر جب کوئی بات کرے تو سوچ سمجھ کے پہلے کیا کرے، ہوائی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے پورے ثبوت پاس رکھتے ہیں۔ یہ جو سب کو پتہ ہی ہے، حالات سب کے سامنے ہیں، لیکن میں اس لیے سامنے لے کے آیا ہوں، ایک ایک لفظ دیکھ کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے، اپنی گپ نہیں سنا رہا، جو آپ کے چیف صاحب کی طرف سے آیا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے نا قادیانی ایکٹ کے حوالے سے اور قرآن ایکٹ کے حوالے سے، اور قادیانیوں کو بھی ہر شہری کے زمرے میں رکھ کے اس فیصلے کی اگر آپ شک نمبر 8 اور شک نمبر 9 پڑھیں، دین کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا ہے، مصطفیٰ کریم کے نام پہ بننے والے پاکستان کے قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں مذکورہ یہ اصول کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ پہلے میں جلدی سے تھوڑا سا پس منظر بتا دوں، یقیناً بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا اور یقیناً مجھ سے بہتر پتہ ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک قادیانی شخص تھا، اس کا نام تھا مبارک، پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال مبارک کچھ تھا۔ اس نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، تفسیر کا نام اس نے رکھا ہے تفسیر تصغیر، بعض کہتے ہیں تفسیر صغیر، بہرحال یہی دو نام بتائے گئے ہیں، تفسیر صغیر، اور یہ مارکیٹ میں چھپ بھی رہی ہے، کئی لوگوں کے گھروں میں دی بھی گئی ہے، فی سبیل اللہ دی گئی ہے۔ ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، جب ایک چیز کا فیصلہ قرآن کی صورت میں بھی ہو گیا ہے اور ہمارے پاکستان کے قانون کی صورت میں بھی ہو گیا ہے، ہر مذہب کو آزادی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اکثر نوجوان ہم سے کہتے ہیں جی کیوں نہیں آزادی؟ جی آزادی ہے، بھائی ہم بھی کہہ رہے ہیں آزادی ہے، کیا سکھ یہاں پہ نہیں رہ رہے؟ کاروبار کر رہے ہیں، لاہور میں آئے، ہم آپ کو ان کے بازار بتاتے ہیں۔ عیسائی نہیں رہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں، آئیں لائن نمبر 15 کے اوپر پہاڑی پہ جاتے ہیں، میں آپ کو عیسائیوں کا بتاتا ہوں۔ یہ لائن نمبر 15 کے گراؤنڈ میں ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمارے ساتھ عیسائی دوست ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے، اب بھی ایسا ہے، رہ رہے ہیں۔ مذہب کیونکہ وہ عیسائی ہیں تو عیسائی بن کے آ رہے ہیں، سکھ ہیں تو سکھ بن کے آ رہے ہیں، یہودی کوئی ہے تو وہ یہودی بن کے آ رہا ہے۔ قادیانیت کون سا مذہب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے قادیانی؟ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہہ رکھا؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم انہیں مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم بلکہ کھل کے بات کر رہے ہیں، ہم انہیں ان سب سے، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے عیسائی تو یہ کھل کے آ رہے ہیں جی ہم عیسائی ہیں، جو سکھ ہیں وہ کھل کے آ رہے ہیں جی ہم سکھ ہیں۔ یہ میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ابھی تک تو ہے ہی نہیں ہے، اور نہ جو ہوگا وہ بھی منتخب تو نہیں ہے نا، وہ آپ سب جانتے ہیں جیسا بھی ہے۔ بہرحال منتخب وزیر اعظم جو بھی بنائے گا یا جو ہوگا جو بھی ہے، اس کے مقابلے میں آپ میں سے کوئی جا کے اسی طرح کا پینٹ کوٹ یا شیروانی پتہ نہیں سلوا لیا یا نہیں، بہرحال وہ آپ جا کے پہن کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں بھی وزیر اعظم ہوں، آئین پاکستان کے تحت آپ کو کیا کہا جائے گا؟ غدار کہا جائے گا آپ کو۔ تھوڑا بہت آئین ہمیں آتا ہے، بہت زیادہ نہیں، آپ کو غدار کہا جائے گا۔ چلے اور نہیں تو اور آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، آپ فوجی نہیں ہیں، آپ فوج کی وردی پہن کے یہاں پہ گھومنا پھرنا شروع کریں اور اپنے آپ کو فوجی ڈکلیئر کریں، انشاءاللہ تب یہ 4 دنوں کے بعد صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ چیف جسٹس آپ نہیں ہیں، آپ کل فائز عیسیٰ صاحب کی کرسی کے ساتھ جا کے اپنی کرسی لگا لیں اور کہیں جی میں بھی چیف جسٹس ہوں، آپ کو غدار کہا جائے گا۔ یہ پاکستان کا قانون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو غدار ڈکلیئر کیا جائے گا۔ کیوں؟ یار مان لینا آپ کی طرح اس کا بھی قد ہے، آپ کی طرح اس کے بھی کپڑے ہیں، آپ کی طرح بلکہ آپ سے اچھا بھی بول لیتا ہے، تو اسے جسٹس مان لیا جائے تو کیا؟ کہا نہیں، منتخب یہ ہے بھئی، اسے وزیر اعظم مان بھی لیا جائے، یہ تو چٹھیوں والے وزیر بنائے جا رہے ہیں، یہ زبانی بولنے والا مان لیا جائے، نہیں یہ منتخب ہے بھئی، اسے فوجی مان لیا جائے، اسے چلو آرمی چیف مان لیا جائے، یہ بھی وہی کپڑے پہنے گا جیسے اس نے پہنے ہیں، یہ بھی اسی طرح وہی بات بولے گا جو وہ بول رہا ہے، اسے مان لیا جائے، نہیں اسے 2 نمبر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ کیوں؟ غدار کہا جائے گا کہ منتخب وہ نہیں ہے، منتخب یہ ہے۔ اگر یار 2 نمبر وزیر قبول نہیں ہے، 2 نمبر صدر قبول نہیں ہے، 2 نمبر آپ کو وزیر اعظم قبول نہیں ہے،
2 نمبر آرمی چیف قبول نہیں ہے، اور وہ میں اس قوم کے سامنے بات کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، جو بھی وزیر اعظم بنے گا 60-70 بلکہ اس سے زیادہ، لیکن یہ محتاط اندازہ بتا رہا ہوں 70% پاکستان کی عوام اسے وزیر اعظم قبول نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی ماننا پڑے گا، کیا کرے؟ اگر 2 نمبر وزیر اعظم بن جائے کوئی منتخب کے علاوہ وہ قبول نہیں ہے، 2 نمبر صدر قبول نہیں ہے، 2 نمبر آرمی چیف قبول نہیں ہے، 2 نمبر کوئی چیف بھی قبول نہیں ہے، یہی تو ہم بتا رہے ہیں مصطفیٰ کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی 2 نمبر نبی کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب جو بات جہاں سے آغاز ہوا اس فتنے کا، قرآن انہوں نے اپنے مذہب کی روشنی میں چھاپنے کی کوشش کی ہے، اور نام دیا گیا ہے تفسیر صغیر کا۔ اور تفسیر صغیر میں نے خود ابھی پڑھی نہیں ہے، جو چیز پڑھی ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن جو صرف دیکھی ہے اور سنا ہے علماء سے، اور انشاءاللہ بھی ارادہ ہے کہ پڑھیں گے تاکہ پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ بھی بتایا جائے کہ انہوں نے کیا خباستیں کی ہیں۔ بہرحال جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ آغاز ہی کی سورہ بقرہ کی 3 آیت میں ہی انہوں نے بڑا کفر اور بلنڈر پھر پھینکا ہوا ہے۔ بہرحال ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق جو رکھنی ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، آپ لوگ جو ماشاءاللہ یہاں پہ اسکولوں کے ساتھ کالجوں کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے یار ادارے کی ماشاءاللہ میڈیسن والے جو لوگ بیٹھے ہیں، ایک ادارہ اگر میڈیسن بناتا ہے، اگر کوئی بندہ اٹھ کے وہی چیز میڈیسن اسی طرح کی بنا دیتا ہے، اپنا لیبل لگاتا ہے، کیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولے نا، یہ سب آپ سب کو پتا ہے، کیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح کوئی ایک ادارہ کتاب پبلش کرتا ہے، دوسرا ادارہ اس کی اجازت کے بغیر کتاب پبلش کر رہا ہے اور اپنا لیبل لگا رہا ہے، کیس اس پہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ قانونی جرم ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو آپ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ ایک قرآن یار اتنا لاوارث رہ گیا ہے کہ یہ خناس اپنی مرضی کے جو بھی آتا ہے اس نے آ کے تفسیر لکھنا شروع کر دی، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ پہلے تھا، ٹھیک ہے یہ بھی قانون ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس نے یہ جرم 2019 میں کیا ہے، یہ ایکٹ 2021 کے آخر میں، بعض کہتے ہیں 2022 کے شروع میں بنا ہے، تو یہ قانون ہے پاکستان کا، جو بعد میں بن جائے وہ پہلے پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں ہوتا، مان لیا، نہیں ہو رہا، اسے آپ نے رہا کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے آگے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا ہے؟ الٹا آپ اس کو شاباش دے کے، اور ہماری آنکھوں میں اور اس قوم کی آنکھوں میں یہ آپ لولی پاپ ان کے منہ میں دے رہے ہیں، قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔ آپ بھی چیف جسٹس آف پاکستان بن کے قرآن کی آیات کو غلط رنگ دے رہے ہیں آپ، اور وہاں پہ لکھ رہے ہیں، یہ میرے پاس پڑا ہے، جو کوئی دیکھنا چاہے، شک نمبر 8 کے بعد یہ آیت لکھی ہے، پھر شک نمبر 9 لکھی ہے، آیت یہ لکھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 14واں پارہ ہے، اس کا پہلے رکوع میں یہ آیت ہے۔ آپ نے حوالے دیے ہیں تو حوالے ہمیں بھی آتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ جی اللہ خود قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اور تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرتا ہے کرنے دو، رب خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرا یہ آپ سے عاجزانہ اور معصومانہ سوال ہے، اگر آپ کے گھر میں آپ کے ہی بچے معاذ اللہ قرآن کو اٹھا کے نیچے پھینکے، آپ انہیں ہاتھ مان کے ہنس کے کہتے جو کرتے رہو بیٹا اللہ خود حفاظت کر رہا ہے، اس کا رنگ یہ دیا جائے گا؟ اس کا رنگ کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے حفاظت رب خود کر رہا ہے، محمد عربی کے غلاموں کے ذریعے کرواتا نظر آ رہا ہے۔ سارے بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسری آیت، کیونکہ میں جتنا میں سمجھ سکتا ہوں میں نے اسی پہ بات کرنی ہے، علماء نے قانون پہ بھی بات کی ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم آیات جہاں تک جو سمجھ سکتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ اس آیت کو لکھنے کا یہاں پہ مقصد کیا تھا کہ جی اللہ خود، اور پھر ساتھ آپ یہ لکھ رہے ہیں ہر شہری کو، بھئی کس نے کہا نہیں ہے؟ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں جو بیچارے عیسائی غریب ہیں اپنے گھروں میں انہیں کام دیا ہوا ہے، وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ عیسائی بن کے رہے نا، قادیانی بن کے رہے، مسلمان بن کے نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر تمہیں کوئی دوسرا وزیر قبول نہیں ہے اس روپ میں، ہمیں محمد عربی کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارنے والا کم قبول نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو صرف کافر کہیں گے، اسے زندیق کافر کہیں گے۔ زندیق وہ ہوتا ہے روئے زمین پہ اس سے بدتر کوئی مخلوق نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ آپ شدت پسندی سمجھے یا جو مرضی سمجھے، رب کعبہ کی قسم قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، آئین پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ کا آئین ہے۔ ہم نے
آپ آئین کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ آئین کے مطابق رہا کریں۔ قرآن کے اگر آپ کو بہت اچھا آپ کو دل کرتا ہے مذہبی ٹچ دینے کے لیے تو اس کے لیے آپ علماء کو بلایا کریں، اس کے لیے آپ شیوخ القرآن کو بلایا کریں، ان سے رہنمائی لیا کریں۔ ہر بندہ اپنے دائرے میں رہا کرے۔ پھر آپ نے دوسری آیت یہ لکھی ہے 4 سپارے کی، لا اکراہ فی الدین، اور اس سے یہ تاثر آپ نے دیا ہے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کب ایسا ہوا ہے کہ کسی عیسائی کے اس کی کنپٹی پہ رکھ کے کہا گیا ہو پسٹل کے پڑھ کلمہ؟ کب کسی نے ایسی تبلیغ کی ہے؟ دین میں زبردستی سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب والے کو زبردستی بلا کے اس کو دھمکیاں دے کے اس سے مذہب قبول، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، سمجھ لیجئے جو بندہ مجبور ہو کے کلمہ پڑھے گا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل اگر آپ بھول گئے وہ الگ بات ہے، لیکن امید ہے سب کو یاد ہوگا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان، بات ختم نہیں ہوتی، وتصدیق بالقلب، یہاں پہ بات ختم ہوگی۔ جو اقرار کرتا رہے دل سے نہ مانے وہ مومن ہے، بول لیجئے وہ مومن نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے، لا اکراہ فی الدین کا چیف صاحب یہ مطلب نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ختم نبوت کے غدار اپنی مرضی کا قرآن چھاپتے رہے، آقا کی ختم نبوت کے غدار اپنی مرضی کے ادارے بناتے رہے۔ کائنات کی میں پھر وہ بات کر رہا ہوں، ہر چیز میں یار برداشت کا مادہ بھی ہم رکھے ہوئے ہیں۔ 8 سے لے کے آج 22 ہو گئی ہے، ابھی تک فیصلے نہیں ہو رہے کہ کس نے وزیر بننا ہے، کس نے راجہ بننا ہے، کس نے چور بننا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا تم نے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا، لیکن یہ یاد رہے، میں پھر کہوں گا اگر 1971 میں یہ دیوانے ان کے اکابر قربانیاں دے کے اس قانون کو بنا سکتے ہیں، یہ ہر شے برداشت کریں گے۔ ناموس محمد کو بھی کے پر بھی حملہ برداشت نہیں ہوگا، ختم نبوت پر بھی حملہ برداشت نہیں ہوگا، قرآن کی عظمت کے خلاف بھی کوئی قانون برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی ہم واضح پیغام دیں گے جو آغاز میں نے کہا، قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، ہو قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، چاروں طرف منادی، چاروں طرف منادی۔ آقا کی ختم نبوت تو وہ عظیم نبوت ہے، ہر نبی آیا اس نے اپنی اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہتا رہا ہمارے وعدے کا آئے گا جسے محمد کہا جائے گا، جو رب کا آخری نبی ہوگا، اور نبیوں نے بھی مصطفیٰ کو آخری مانا ہے۔ آمنہ کے لال کا یہی تو رب نے سب سے بڑا اعزاز رکھا ہے، ہر نبی نبوت کے تاج کے ساتھ چمک رہا ہے، زہرا کا بابا ختم نبوت کے تاج کے ساتھ چمکا ہے۔ قول رسول ہادی، یہ سب لکھ لو، یہ میں آگے ہوگا سب سے، یہ سب لکھ لو، یہ جدید کے سب لکھ لو، یہ سب لکھ لو، انشاءاللہ یہ سب لکھ لو، سارے بڑی ماشاءاللہ۔ قول رسول ہادی، بولو قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، قول رسول ہادی۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس قوم کو کبھی پی ایس ایل پہ لگا دیا جائے، کبھی الیکشن کی دھاندلی پہ لگا کے تم سونے کی عظمت و ناموس کے خلاف جو چاہے کر لو۔ یاد رہے یار گناہگار ضرور ہے، بدکار ضرور ہے، سیاکار ضرور ہے، لیکن آج بھی مصطفیٰ کے یہ غلام واضح پیغام دے رہے ہیں، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں۔ اور جو سمجھ رہے ہیں یہ قوم سو گئی ہے، ہر بندہ بیدار ہو کے بولے ہم زندہ بیدار ہیں، مردار نہیں ہیں، ہم
کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج پاکستان کا ماضی قریب دیکھ لو، پچھلا جج گیا ہے آسیہ ملونہ کو بھگا کے جا رہا ہے، اس سے پچھلا خناس گیا ہے سلمان تاثیر کو مارنے والے ممتاز قادری کے خلاف فیصلہ دے کے جا رہا ہے۔ اب اس کے جانے کے دن آئے ہیں، میرے نبی کی ناموس و ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھاتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رہے یہ قوم بار بار یہی کے پیغام دے رہی ہے، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں۔ پاکستان کے سینکڑوں مسائل میں سے، پاکستان کے ہزاروں مسائل میں سے ان سارے بڑے گنڈوں بدماشوں کو یا محمد کی ختم نبوت کا قانون غلط نظر آ رہا ہے، یا آقا کی ناموس کا قانون غلط نظر آ رہا ہے، یا قرآن کے تحفظ کا قانون غلط نظر آ رہا ہے، اور بڑی کرسی پہ بیٹھ کے وہ یہ اپنے آپ کو باور کرواتے ہیں معاذ اللہ اوپر رب ہے اور نیچے ہم ہیں۔ مانا یار تمہارے پاس عہدہ آ گیا ہے، مانا تمہارے پاس دولت کا نشہ آ گیا ہے، لیکن یہ دیوانے آقا کی ناموس پہ پہرے دینے کے لیے نہ کرسیاں دیکھتے ہیں نہ مال دیکھتے ہیں، بس محمد عربی کی ذات دیکھ رہے ہیں، اور دیوانہ وار ہو کے کہہ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت، گج کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یاد رہے اسے شدت پسندی سمجھو تاب، میرے نبی کا فرمان شدت پسندی والا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا سن لے، آقا کا کوئی کلام بھی شدت والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کو رب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آقا عام نہیں ہے، آقا کی رحمت عام نہیں ہے، وہ کائنات کے ہر رحمت والے کی رحمت بھی محمد کی رحمت کا صدقہ نظر آ رہی ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی جو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے، جس کی آمد پہ شرق والے جانور غرب کی طرف جا رہے ہیں، مغرب والے درندے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، جا کے دیکھ دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، مبارک ہو نبی آ گیا ہے، مبارک ہو مصطفیٰ آگے ہے۔ ان جانوروں کے بچے اپنے بڑوں سے پوچھ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ نبی تو پہلے بھی آئے ہیں لیکن ایسے مبارکبادیں نہیں دی گئی، ان کے آبا و اجداد انہیں جواب دے رہے ہیں پہلے نبی آئے ہیں انسانوں کے نبی تھے، اب جو آیا ہے ہم جانوروں کا بھی بن کے آیا ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل، جج صاحب نے یہ دو آیتیں تو نکال لی ہیں اور غلط جگہ پہ ان کی تشریح کی ہے۔ میں پھر کہوں گا آپ کو اگر نہیں آتی تو ضرورت کیا تھی؟ آپ نے لا پڑھا ہوا ہے، لا کی حد تک رہے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس کا برباد کرے۔ اگر نہیں قرآن کی روشنی میں بات کرنے کا دل ہے آپ کا، اچھی بات ہے کی جائے، لیکن پھر قرآن والوں کو بلایا جائے، مفتیان کرام کو بلایا جائے، ہر چیز میں جو مہارت رکھتا ہے۔ اگر میں نے لکڑی کا کام کروانا ہے میں لوہے والے کو نہیں بلاؤں گا، میں نے لوہے کا کام کروانا ہے میں لکڑی والے کو نہیں بلاؤں گا۔ جج جی درزی سے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، موچی سے نہیں سلوائے جاتے، موچی سے جوتے سلوائے جاتے ہیں، درزی سے جوتے نہیں سلوائے جاتے۔ آپ کا کام قرآن پر درس دینے کا نہیں ہے، آپ آئین کے مطابق مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں جانتے تو علماء کی مدد لے لیں۔ اگر آپ کے واسطے سے باہر ہے آپ اسے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کے ہاں کریں، مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے جو حضور کی شریعت کے غلام ہیں، حضور کی شریعت کے علماء ہیں، ان کے حوالے یہ
فیصلہ کریں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ کر دیں گے۔ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ بھی دیکھا نوجوان کہہ رہے ہیں جی یہ مولویوں نے بس اب قتل کے فتوے دے دیے ہیں۔ میں پچھلے 20 منٹ پہ اس بات پہ گفتگو کر رہا ہوں، اٹھ کے ایک بندہ بھی کہہ دے اگر میں نے قتل کی بات کی ہو، ہم نے کب کہا کہ اسے قتل کیا جائے؟ میں تو بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہوں اسے رہا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم چونکہ مان رہے ہیں قانون بعد میں بنا ہے، اس نے جرم پہلے کیا، اطلاق پہلے نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ جوڑ کے یار یہ عرض کر رہے ہیں قرآن کی 2 آیتوں کی غلط تشریح کیوں کی گئی ہے؟ اسے رہا کیا ہے تو اس پر قید بھی لگائی جاتی، کس بات کی؟ کہ اب تو اپنی لکھی ہوئی تفسیر نہیں بیچ سکتا، اب تو اپنی لکھی ہوئی تفسیر کو پبلش نہیں کر سکتا، تم نے تو یہ کہہ کے آزادی دے دی ہے۔ میں پھر کہوں گا میں پورا ان کا فیصلہ پڑھ کے یہ پاس لے کے آیا ہوں، میں نے پوری 9 نمبر شک بھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ جج یہ کہہ رہا ہے ہر شہری سے کیا مراد ہے؟ شہری ہم سکھ کو مان لیں گے، شہری ہم عیسائی کو مان لیں گے، یہودی کو مان لیں گے، ہمارے سر پہ قرآن رکھو، محمد کی ختم نبوت کے غدار کو ہم شہری مانتے ہی نہیں ہیں۔ آخر میں یہ جو بھائی ماشاءاللہ کھڑے ہیں، اللہ آپ کی اس محبت ذوق کو سلامت رکھے۔ آپ بھی ہر بندہ میرے لیے نہیں اور نہیں میرے کہنے پہ اپنے ایمان کو جگاتے ہوئے، تاکہ دیکھیں ہر جگہ سے یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلے پہ نظر ثانی کریں، بس نظر ثانی کریں، وہ صرف اتنا کہے بھائی تجھے رہا کر دیا ہے کیونکہ قانون بعد میں بنا ہے، لیکن اب حضور کے سینے پہ اترنے والی قرآن کی تجھے تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ایمان والوں کا ہے، ایمان والے ہی اس کی ترجمہ و تشریح کر سکتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آخری 2 مصرے میری گفتگو ختم۔ میں اکثر یہ پڑھتا ہوں، ہر ایک کی طرف سے آپ کا یہ بولنے کا رنگ ڈنگ بتا رہا ہے، ہر ایک کے دل کی یہ صدا ہے، دنیا میں بھلے دوستو دن 4 رہیں گے، دنیا میں بھلے دوستو دن 4 رہیں گے، ہر چیز کا یار آخری حل تو بس موت ہی ہے، موت سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آ جائے یار نبی کی ناموس پہ اگر پہرے داری کرتے ہوئے موت جن کو آئی ہے، ہم نے ان دیوانوں کا یا ممتاز بنتے دیکھا ہے یا خادم حسین بنتے دیکھا ہے۔ دنیا میں بھلے دوستو دن 4 رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار۔ 2 مصرے سن لیجئے، کلام طویل ہے، 2 مصرے، کیونکہ تازہ الیکشن ہوا، شاید لوگوں کو یہ ہو کہ یار یہ اپنی کرسی کی لالچ میں، رب کعبہ کی قسم ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، آقا کی غلامی کے وفادار رہیں گے، آقا کی غلامی کے وفادار رہیں گے، اور یوں ہی کہتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ میرے نبی کی بات جو میں کر رہا تھا، آقا رحمت للعالمین ہے، میرے نبی سے بڑا رحیم بھی کوئی نہیں، آقا سے بڑا رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں، مخلوق میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر میرے ایک جملے کاٹ کوٹ کے کہہ دیا جائے جی رب سے بھی معاذ اللہ بڑھا دیا، نہ میں مخلوق کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رحمت للعالمین نبی کہہ رہا ہے، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اسی بابرکت مہینے میں انہیں نظر ثانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔